دعا میں کہا ہے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ لڑکا صرف نہیں مانگا، بچہ صرف نہیں مانگا، نیک بچے کی دعا کیا اللہ سے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو نوازا اور عطا کیا حضرت اسماعیل جیسا فرزند جو باپ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے بھی تیار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں سے وہ دعا مقبول ہو گئی۔ اور یہ بات ذہن میں ہم اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، انہیں اسلامی سانچے میں ڈھالا، انہیں دیندار بنایا، اسلام کا داعی بنایا، اسلام کا سپاہی بنایا، تو یہ بچے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان بچوں کی دنیا کی تو فکر کی لیکن دین سے دور رکھا، نمازوں کی آپ نے تلقین نہ کی، آپ نے دینی تعلیم کو اس کے ذہن و دماغ میں نہیں بٹھایا، تو یہ لڑکا آپ کی زندگی ہی میں آپ کو اپنے پاس رکھنے کو تیار نہ ہوگا، اولڈ ہاؤس میں آپ کا انتظام کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا مات الانسان، جب انسان دنیا سے اٹھ جاتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ابھی زندگی ہے، عمل کر لو، اچھا کرو گے اچھا رزلٹ ملے گا، برا کرو گے برا رزلٹ ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ کے نبی فرماتے انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، یعنی زندگی میں آدمی جو چاہے کر لے، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، اللہ نے دولت دیا، حج کر لیا، صدقہ خیرات کر دیا، غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں کے لیے کام آ گئے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ چیزیں دنیا میں کر لے، مرنے کے بعد وہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں 3 چیزوں کا ثواب اسے ملے گا، صدقۃ جاریۃ، صدقے جاریہ کوئی کر کے گیا ہے، موت کے بعد ثواب ملے گا۔ مسجد میں پنکھا لگوا دیا، مرنے کے بعد بھی ثواب مل رہا ہے۔ مسجد بنوایا، ٹائلز لگوایا، کوئی اور اچھا کام کیا، کہیں درخت لگوا دیا، کہیں نل لگوا دیا، ہندو مسلم نہیں دیکھا، ضرورت مند دیکھا، ضرورت مندوں کے لیے کام کر دیا، رفاہی کام کر دیا، گاڑی گھوڑا علاج کے لیے فری کر دیا، رفاہی کام کر دیا، تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک اس کی وہ چیز رہے گی۔ ورنہ یہ کھیت، یہ گاڑی، یہ بنگلہ جس کو ہم بنا رہے مضبوط کر رہے ہیں، اگر ہم نے اس میں سے خرچ نہ کیا صدقہ کے طور پر، صدقے جاریہ کے طور پر، یہ یہی رہ جائے گا، آپ کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ آپ کی اولاد آپ کی جانب سے خیرات کرے کہ نہ کرے، لیکن آپ جب تک ہیں صدقے جاریہ کر کے جائیں، زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے جائیں۔ یہ نہیں کہ درخت لگائیں گے تو لوگ وہاں آ کر بیٹھیں گے، درخت لگاؤ ہی تاکہ لوگ وہاں آ کر آرام سے بیٹھیں، تاکہ لوگوں کو سکون ملے، دھوپ میں آرام ملے، صدقے جاریہ یہ کر کے جائیں۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر جائے جس علم سے اس کے بعد لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، ایسی تقریر کیا جس تقریر سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتابیں لکھا، اخلاق پہ باتیں بتلائی، لکھا پڑھا بتلایا، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو موت کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ کسی کو کوئی طریقہ بتلا دیا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا، اب اسی کے حساب سے آدمی سیکھ رہا، پڑھ رہا، دوسروں کو بتلا رہا ہے، تو موت کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک لڑکا، صالح لڑکا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، تو موت کے بعد بھی اس کی دعا کا فائدہ اس کے والدین کو ہوتا ہے۔ یہی ہمارے درس کا، یہی ہمارے
ٹاپک کا اصل مقصد ہے کہ نیک لڑکا جو دعا کرے گا اس کو آپ کی موت کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے اسے نیک نہ بنایا، آپ نے اگر اسے اچھا نہ بنایا، تو جہاں اس لڑکے کا نام بدنام ہوگا، لوگ یہ بھی کہیں گے یہ فلانے کا لڑکا ہے، آپ کا نام بھی بدنام ہوگا اور وہ آپ کے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ خطاب مسلمانوں سے ہے، خطاب اللہ پر ایمان لانے والوں سے ہے، کیونکہ بات اللہ کی کون مانے گا؟ جو اللہ پر ایمان لایا ہے، اسی اللہ کا پیغام ہے، اسی اللہ کا میسج ہے، میسج جاننا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تڑپ رکھو، جذبہ رکھو جہنم سے بچنے کا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، ماں باپ کی سیوا کرو، خدمت کرو، غریبوں کے لیے کام آ جاؤ، الغرض جو بھی اسلامی کام ہیں ان کاموں پر عمل کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے آل اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے بچے نمازوں سے غافل ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گھر میں ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ اگر ہم نے ان کو جہنم سے بچانے کی فکر نہ کی، اگر ہم نے ان کو نرک سے بچانے کی فکر نہ کی، اگر ہم نے ان کو عذاب سے بچانے کی فکر نہ کی، تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، اللہ کے اس حکم کے خلاف کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں خود نیک بننا ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو نیک بنانا ہے۔ آپ نماز پڑھنے چلے آتے ہیں، کسی کو نہیں جگاتے، آپ تو نیک بن رہے ہیں لیکن آپ کے گھر میں نیکی کا فقدان ہے، نیکی کی کمی ہے۔ آپ اسکول کے لیے بچے کو جگاتے ہیں، مائیں ان کے لیے ناشتہ پانی کا انتظام کرتی ہیں، لیکن وہی ماں اس لڑکے کو 10 سال کا ہو گیا ہے نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتی۔ اسکول جانے کے لیے سب چیزوں کا انتظام انسان کرتا ہے، لیکن دین کے تعلق سے، نمازوں کے تعلق سے سستی اور غفلت ہے۔ اگر ہم کو دیندار نہ بنائیں گے، نماز پڑھنے والا نہ بنائیں گے، تو بعد میں وہ آپ کے لیے دعا کیا کریں گے؟ اس لیے آپ ہمیشہ اس بات کی فکر کریں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اپنی اولاد کو بھی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اس جہنم سے بچاؤ جس کے اوپر جو ہیں ذمہ دار وہ فرشتے ہیں، سخت ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، جو آدیش ملتا ہے اس کی پالن کرتے ہیں، اس آگیا کے تابع رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے۔ بچوں کی تربیت کے تعلق سے سب سے پہلا مرحلہ یہ آتا ہے، اگر بوڑھے ہیں تو یہ پلان بنائیں کہ گھر میں بہو نیک آئے، اور جوان لڑکا ہے تو وہ یہ سوچے کہ گھر میں ہماری بیوی جو بنے وہ نیک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عام طور پر عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالها، مال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کو مال چاہیے کیونکہ ہم نے بچے پر اتنا خرچہ کر دیا ہے، ادھر ادھر سے لگا کر کہتے ہیں بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنایا ہے، کروڑوں روپے ہم نے خرچ کیا ہے، ہم کو یہ چیز چاہیے۔ لمالها، مال کے لیے کچھ لوگ عورتوں سے شادی کرتے ہیں، اور مال کے لالچی کون تھے جانتے ہو؟ یہودی تھے، وہ مال کو دیکھ کر ہی شادی کرتے تھے۔ وَلِجَمَالِهَا، اور خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ نصارہ عیسائی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں، بیوٹیفل اگر ان کو نظر آ جائے چاہے جو ہو اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے لڑکے نوجوان بھی کہتے ہیں کہ کاش کی اس ہیروئن سے ہماری شادی ہو جائے، نعوذ باللہ۔ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لائے وہ آپ کے لیے جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ جو دیندار اور نیک نہ ہو وہ آپ کے لیے جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ایسی چیز کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟
تو عورتوں سے لڑکیوں سے شادی اس بیس پر بھی کیا جاتا ہے سماج میں، خوبصورتی کو دیکھ کر، بیوٹی کو دیکھ کر. اور ہمارے سماج میں وہ عورتیں بھی سانولی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں جو عورتیں خود کالی ہوتی ہیں. یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ لڑکی سانولی تھی، رنگ ہم کو پسند نہیں آ رہا تھا، خود کالی ہوتی ہے، ان کا لڑکا بھی کالا سانولا ہوتا ہے، لیکن یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ لڑکی کالی ہے. کیا اللہ کی فیصلے سے آپ اعتراض کر رہی؟ بنایا کس نے ہے؟ گورا کالا وائٹ بلیک کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. آپ اعتراض رنگ پر کر رہے ہیں، کلر پر کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے. عورتوں کی دشمن خود عورتیں ہوتی، خود وہ چیز ان کے اندر ہوتی ہے اور اسی چیز کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. معیار بدل چکا ہے. تو ولی جمالہا ولی حسبہا، اور حسب کو بھی دیکھ کر، خاندان کو بھی دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں. جیسے عرب والے صرف خاندان دیکھتے تھے. ولی دینہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دین کو دیکھ کر بھی شادی کیا جاتا ہے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دیندار لڑکی سے شادی کرو، تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں. یہ ایسی بددعا ہے جو ہونے کو نہیں چاہتا کوئی آدمی. اللہ کے نبی نے کہا دیندار لڑکی سے شادی کرو، دو فائدہ ملے گا، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گا. لاک ڈاؤن میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جن کی عورتیں نیک رہی ہوں گی، اچھی رہی ہوں گی، سمجھدار رہی ہوں گی، وہ سمجھ گئی ہوں گی کہ لاک ڈاؤن ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اپنے خرچے کو کم کر لیا جائے. سہیوگ کیا ہوگا، مدد بھی کیا ہوگا. کتنی نیک عورتوں نے زیورات بھی بیچ دیے ہوں گے. اور کچھ ایسی بھی عورتیں ملیں ہوں گی کہ جو کہیں گی کہ نہیں ہم کو یہ چاہیے تو چاہیے، چاہے آپ اپنا کھیت بیچ دیں یا دکان بند کر دیں، اس سے ان کو سروکار نہیں. نبی فرماتے دیندار عورت ہوگی وہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گی، آپ کی عقبہ کو بھی سنوار دے گی. ارے آپ ذرا غور کیجئے، جب نیک عورت ہوگی تو بچہ جو اس گود میں پلے گا، ماں کے دودھ کو پیے گا، تو جو نیک چیز ہوگی فطرت اس سے ٹرانسفر ہوگی. وہ عورت جب نیک ہوگی تو بچے اور بچیاں بھی نیک ہوں گے. لیکن آج کل ماحول ماڈرن ایسا بھی چل رہا ہے کہ کچھ عورتیں بچوں کو دودھ پلانا بھی مناسب نہیں سمجھتی. حضرت عیسیٰ کی والدہ پر اعتراض کیا گیا جب بغیر شوہر کے ان کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا تھا، تو لوگوں نے کہا تھا کہ اے خاتون، تیری ماں تو بدکار نہ تھی، تو کیسے بدکار ہو گئی جبکہ وہ بدکار نہ تھی؟ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ ان کی کوکھ میں پرورش پا رہے تھے. لیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ تیری ماں بدکار نہ تھی، تو کیسے بدکار ہوگی؟ پتہ کیا چلا؟ ماؤں کے اثرات بچوں کے اندر جاتے ہیں، ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے. اس لیے دیندار لڑکی سے شادی بیاہ کر کے انسان اپنے بچے کی لیے پلاننگ کرے کہ نیک عورت آئے گی تو جب وہ نماز پڑھے گی لڑکا بھی نماز پڑھے گا، چھوٹا بچہ ہوگا وہ بھی ہاتھ کے لیے دعا اٹھائے گی تو لڑکا بھی اٹھائے گا. یہ اور بات ہے الگ انداز میں اٹھائے، وہ بھی سجدے میں گرے گا. یہ اور بات ہے صحیح سے سجدے میں نہ گرے. لیکن ماں جب سجدے میں جائے گی تو بچہ بھی سجدے میں جائے گا، بچی بھی سجدے میں جائے گی. گھر کا ماحول ایک دم اچھا ہوگا. اور صبح کے وقت، فجر کے وقت آپ کے گھروں سے گانوں کی آواز نہ آئیں گی، بلکہ قرآن مجید کی آواز آئے گی، تلاوت کی آواز آئے گی. ایسی بچیاں اس گھروں میں پیدا ہوں گی، ایسے لڑکے اس گھروں میں پیدا ہوں گے جو اخلاق اور کردار کے اعلیٰ نمونے پر فائز ہوں. اور میں ایک بات بتلا دوں، بچوں کی تربیت کے تعلق سے سب سے بڑا کردار ماں باپ کا ہوتا ہے. ماں باپ چاہیں تو لڑکوں کو اچھا بنا دے، ماں باپ چاہیں تو لڑکوں کو بگاڑ دے. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، نہیں ہے کوئی بچہ مگر وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلم گھر میں پیدا ہو یا غیر مسلم گھر میں پیدا ہو. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے.
اب بگڑتا کیسے بچہ ہے؟ اللہ کے نبی نے خود بتلا دیا، فَأَبَوَاهُ يَهُوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ یہودی گھر میں پیدا ہوا لڑکا تو لڑکا یہودی بن کے کیوں بنا؟ ماں باپ کی کلچر، تہذیب، ثقافت دیکھتا ہے تو ماں باپ اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ یہودی بنا دیے۔ اور یُنَصِّرَانِهِ، یا نصارہ کے ہاں پیدا ہوا، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوا، ماں باپ کو دیکھا تو اسی سانچے میں ڈھل گیا، ماں باپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ عیسائی بنا دیا۔ اور یمجسانی، نبی فرماتے ہیں یا مجوسی کے گھر میں جب پیدا ہوتا ہے، آگ کی پجاریوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو لڑکے کو آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں۔ کیسے لڑکا اگر قبر کی عبادت کرنے والے کے گھر میں پیدا ہو تو بھی قبر کی عبادت کرنے لگتا ہے، اور لڑکا موحد کے ہاں پیدا ہو، اہل توحید کے ہاں پیدا ہو، جو مر جائیں گے، جان دے دیں گے لیکن سر کو غیر اللہ کے لیے خم نہ کریں گے، ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو پھر وہ بھی ایسے ہی بنتا ہے، وہ بھی اہل توحید ہوتا ہے، وہ بھی توحید کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ معزز مسلمان بھائیوں، یہ چیز ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لڑکے کو بگاڑ کون رہے ہیں؟ ماں باپ بگاڑتے ہیں۔ ماں باپ چاہے تو بنا دے، ماں باپ چاہے تو بگاڑ دے۔ معزز مسلمان بھائیوں، اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی بتلا دوں، آج ہمارے بچوں کے ہاں زناکاری بڑھ رہی ہے، اس سے آپ انکار کر رہے ہوں، لیکن ہم لوگ نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، نوجوان بھی نیوز وغیرہ دیکھتے اور پڑھتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لڑکیوں کے اندر بگاڑ اس قدر آگے بڑھ رہا ہے کہ وہ غیروں سے تعلق قائم کر لیتی ہے۔ غور کیجئے، سوچئے، سمجھئے، یہ بگاڑ کیوں آیا؟ آپ نے گھر میں موبائل دے دیا، آسانی پیدا کر دیا۔ آپ نے ان کے لیے لباس ایسا خریدا، باریک خریدا، آپ نے آسانی پیدا کر دیا۔ آپ نے کبھی اعتراض نہ کیا کہ گھر کے باہر آپ کی بچی گئی تو کہاں گئی، کیوں گئی، اس پر آپ نے کبھی نہ کیا۔ بازار کوئی سامان خریدنے کے لیے گئی، آپ نے اس کے ساتھ اس کی ماں کو نہ بھیجا، آپ اس کے ساتھ خود نہ گئے، دوسروں کو بھیج دیا، دوسری سہیلی کے ساتھ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اسے چھوٹ ملی، اور چھوٹ ملنے کے ساتھ وہ ایسا کام کر بیٹھتی ہے جس سے آپ کا بھی سرم جھکتا ہے اور ہمارا بھی سر شرم سے جھک جاتا ہے، پورے انسانیت کا سرم جھک جاتا ہے، پورے اسلام کے ماننے والوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ بہت قابل قدر بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ یہ ڈھیل ماؤں کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر باپ کمانے کے لیے چلا گیا، ممبئی چلا گیا، کھیت باڑی میں چلا گیا، چوراہے پر چلے گیا، اب کس کی نگرانی میں لڑکی پرورش پا رہی؟ ماں کی نگرانی میں۔ لیکن ماں اگر اس پہ کنٹرول نہ رکھے تو ظاہر سی بات ہے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بچوں کی تربیت میں ماؤں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے، ماؤں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھائیں، یہ بات بٹھا دیں کہ بچوں، توحید سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ دعا کرتے تھے انبیاء، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچانا، میرے بچوں کو بھی بچانا بتوں کی عبادت سے۔ نبی دعا کرتے، اے اللہ مجھے بچانا، میرے اولاد کو بچانا بتوں کی عبادت سے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا پاپ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک کبھی معاف نہ ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ اس بات کو ہرگز معاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کا پارٹنر کسی کو بنایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبیحہ پیش کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نذر کی بات مانی جائے، یہ اللہ اس بات کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ اور پاپ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو سزا دے کر جنت میں داخل کرے گا، لیکن اہل توحید، شرک نہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، یا تو پہلے جنت میں چلا جائے گا یا سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن اہل شرک ہمیشہ نرک ہی میں رہے گا، دوزخ ہی میں رہے گا۔ معزز مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کو وہ تعلیم دینا ہے جو تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک دن اللہ کے نبی نے کہا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں آپ کو کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، ان باتوں کو آپ جان لیجئے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ارے ابھی بچہ ہے مولانا صاحب، بڑا ہو کر سدھر جائے گا۔ اچھا، نبی نہیں جانتے تھے کہ عبداللہ بن عباس بڑے ہو کر سدھر جائیں گے؟ بچپن ہی سے سکھا رہے ہیں۔ کہا، یا غلام، اے چھوٹے بچے، میں کچھ باتیں تمہیں سکھلا رہا ہوں، ان باتوں کو بٹھا لو ذہن و دماغ میں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی تابعداری کرو، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر بلا سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے احکام کی پیروی کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اے عبداللہ بن عباس، جب سوال مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ جب سوال مانگنا ہو، کوئی چیز مانگنا ہو، مجھ سے مانگو۔ اللہ کے بعد سب سے بلند مقام پیغمبر، آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنے ابن عباس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب مانگنا ہے کوئی چیز تو اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو، مدد مانگو، کسی سے نصر چاہو، کسی کی مدد چاہو تو اللہ کی مدد چاہو، اللہ کو مدد کے لیے پکارو، اور اس بات کو بھی ذہن و دماغ میں بٹھا لو۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، اے بچے، اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ پوری دنیا کے لوگ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کی مقدر میں لکھا ہے۔ مقدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پوری دنیا فائدہ پہنچانے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آگے فرماتے ہیں وَعَلَمْ